الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يسمعون فیہا لغوا ولا سلاما ولہم رزقہم فیہا بکرۃ وعشیا تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بڑائی، کبریائی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جو سارے جہانوں کا خالق و مالک اور پیدا کرنے والا ہے، اور درود و سلام آقا نامدار شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین امام الحرمین خواجہ بدر الخنین سید الثقلین جد الحسن والحسین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کا سردار بنایا اور سارے نبیوں کا امام بنایا، اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا عظیم خطاب دیا۔ جنت میں جانے والے خوش قسمت لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پچھلی آیات میں بھی ہم نے یہ بتایا تھا کہ وہ کون لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، تو اب اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ ان کا جنت میں چلے جانے کے بعد وہاں ان کا رہن سہن، میل ملاپ، ان کی مصروفیات کیسی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا ولا سلاما، کہ جو جنتی ہیں وہ جنت میں کسی قسم کی کوئی لغو بات نہیں سنیں گے۔ وہاں صرف ایک ہی بات ہوگی کہ سلام سلام، بس سلامتی کی ہی ہر طرف سے آواز آئے گی، سلامتی ہی کا شور و غوغا ہوگا، کسی کے ساتھ کسی کو کوئی بغض نہیں ہوگا، حسد نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، ایک دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر سب خوش ہوں گے، ایک دوسرے کے لیے اچھی دعائیں مانگیں گے۔ جنت میں کسی کو پیشاب نہیں آئے گا، پخانہ نہیں آئے گا، ان کے جو پسینہ ہے ان کے پسینے سے مشک کی خوشبو آئے گی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو جو جنتوں میں پھل ہیں وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا، ان کو جنتوں کے جو پھل ہیں ان میں سے رزق دیا جائے گا، بُكْرَةً وَعَشِيًّا، صبح اور شام، جب ان کا جی چاہے، جس چیز کے متعلق ان کا دل کرے وہ چیز ان کو ہر وقت میسر ہوگی۔ اعلیٰ سے اعلیٰ، اچھی سے اچھی چیز ان کو وہاں میسر ہوگی، اور وہ وہاں کسی قسم کے غم اور فکر میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ جنت میں جا کر وہاں صرف خوشیاں ہی خوشیاں، نعمتیں ہی نعمتیں، اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گے، وہاں جا کر کسی قسم کا کوئی غم اور فکر نہیں ہوگا۔ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ وہ جنت ہے، تلک الجنت، یہ وہ جنت ہے، التی، جو نورث من عبادنا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دے گا، من کان تقیا، اور وہ بندے پرہیزگار ہوں گے، متقی ہوں گے، شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والے ہوں گے۔ تو جب آدمی اچھی چیز لے کر اللہ کے پاس جائے گا تو انشاءاللہ اس کو اس کا اچھا ہی صلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو ہر قسم کی سہولتیں، راحتیں عطا فرمائے گا۔ وہاں جنت میں
باغات ہوں گے، وہاں پھلدار درخت ہوں گے، وہاں دودھ اور شہر کی نہریں ہوں گے، وہاں بڑے بڑے محلات ہوں گے جو سونے کی اینٹوں سے بنے ہوئے ہوں گے، وہاں استعمال کی جو چیزیں ہیں وہ سونے چاندی کی ہوں گی، بڑے بڑے اونچے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، دور دور کا نظارہ کر رہے ہوں گے، اور وہاں انہیں ہر وقت وہ عیش و عشرت میں ہی رہیں گے، کیونکہ دنیا میں انہوں نے جو مصیبتیں تکلیفیں جھیلی تھیں، اٹھائی تھیں، اب ان کے بدلے کا وقت ہے، تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو ہر حال میں خوش کر دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو تمام نعمتیں دے چکا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندو، آپ کو یہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف تو نہیں، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ تو وہ بندے کہیں گے کہ اے اللہ، ہمیں تو ہر قسم کی سہولت میسر ہے، اب ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آج میں آپ کو ایک بہت بڑی جو نعمت ہے وہ دینے والا ہوں۔ تو وہ لوگ کہیں گے کہ اے اللہ، ہر قسم کی نعمت تو ہمیں مل گئی ہے، اب کیسی نعمت ہے جو اس کے علاوہ بھی ہے اور وہ سب سے بڑی بھی ہے اور وہ ہمیں ملنے والی ہے؟ تو سب لوگ بڑے ہی اشتیاق سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرنے ہونے والی اس نعمت کا انتظار کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بتائیں گے کہ اے جنتیو، میں تمہیں اپنا دیدار کرانے والا ہوں۔ تو اس طرح جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا تو جنتی بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل کر دے اور ہمیں نیک اور شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔